بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے۔ آج ہم بات کریں گے قدرت کے خاموش موسمیاتی پیامبر کی، ایک سائنسی، فطری اور حیرت انگیز حقیقت۔ نگاہ فطرت شناس اگر ہو تو شجر رواں کی ہر جنبش میں موسموں کی داستان رنگ و بو پنہاں ہے۔ یہ صرف لکڑی اور پتوں کے ڈھیر نہیں بلکہ زمین کے مشفق اور دانشمند محافظ ہیں جو ہوا کی لہروں میں بارش کے آنے کے مخفی پیغام لکھتے رہتے ہیں۔ ان کی چھال پر وقت کے نقوش، ان کی شاخوں میں تھرتھراہٹ اور ان کے پتوں کے رخ کی معصوم تبدیلی، یہ سب ایک خاموش ولیمہ قدرت ہے جو اپنے مشاہدہ کرنے والے کو فضا کے بھید بتاتا ہے۔ کبھی کسی پرانے پیپل کے سائے میں بیٹھ کر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر شاخ ایک آسمانی خط ہے اور ہر پتا ایک باد نسیم سے لکھی گئی وہ خبر ہے جسے اب بارش کی پیشگوئی کہتے ہیں۔ قدرت کی اسی کتاب میں کچھ صفات ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں سے نہیں بلکہ خاموش اشاروں سے لکھے جاتے ہیں۔ درخت انہی صفات کے محافظ ہیں، خاموش، باوقار اور انسان کی شمت سے کہیں آگے۔ جب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر موسم کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، درخت اس سے بہت پہلے آنے والی بارش کو محسوس کر چکے ہوتے ہیں۔ پتوں میں چلتی ہوئی ہلکی سسراہٹ، شاخوں کی نرم لچک، چھال کی نمی اور جڑوں میں دوڑتی زندگی کی لہر، یہ سب ایسے پوشیدہ کوڈ ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے صرف مشاہدہ کافی نہیں ہے بلکہ فطرت سے رشتہ ہونا ضروری ہے۔ انسان کے پاس سائنسی آلات ہو سکتے ہیں مگر درخت کے پاس وہ حص ہے جو ہزاروں سالوں سے بدلتے موسم کے ساتھ پروان چڑھی ہے اور جو بارش کے نزدیک آنے کا اعلان خاموشی سے مگر پوری یقین دہانی کے ساتھ کرتی ہے۔ حیرت کے راز کا کھلا ہوا دریچہ ہے کہ درخت بارش کی پیشگوئی کیسے کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں درخت میں سایہ دینے والے جاندار نہیں بلکہ زمین کے سب سے حساس قدرتی نیچرل ویدر سینسر موسمی آلات ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ درخت آنے والی بارش میں نمی، ہوا کی رفتار، درجہ حرارت اور موسم کی تبدیلیوں کو گھنٹوں، بعض صورتوں میں دنوں پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ صلاحیت انسانوں سے بھی زیادہ تیز ہے کیونکہ درخت اپنے جڑوں، پتوں، چھال، پھولوں اور رطوبتوں کے ذریعے ماحول کا وہ حصہ بھی محسوس کر سکتے ہیں جسے جدید ٹیکنالوجی بھی بعض اوقات درست انداز میں نہیں جان پاتی۔ اب دیکھتے ہیں درخت بارش کی پیشگوئی کیسے کرتے ہیں۔ ان کو بارش کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے۔ درختوں کی سب سے اہم بارش سے پہلے ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ انسان کو یہ تبدیلی کم محسوس ہوتی ہے مگر درخت کا جسم اسے فوری رد عمل لیتا ہے۔ پتے نمی سے پھیلنے لگتے ہیں، ان کے سومیٹا پتوں کے اندر چھوٹے مساب جو نمی سے بڑھتے ہی کھلنے لگتے ہیں۔ یہ درخت کا پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ فضا پانی سے بھر رہی ہے۔ چھال میں ہلکی سی نمی آ جاتی ہے۔ کئی درختوں کی چھال نمی چوستے ہی نرم اور لچکدار ہو جاتی ہے۔ کچھ درختوں کے پتے چمکنے لگتے ہیں، مثلا برگد، آم اور جامن جیسے درختوں کے پتوں پر ہلکی سی چمک آنے لگتی ہے۔ یہ تمام رد عمل درخت کی خاموش زبان میں بارش کی پہلی خبر ہوتے ہیں۔ سومیٹل انٹیلیجنس کی بات کریں، مثلا موسمی سینسر ہیں، درخت کے پتوں میں موجود باریک سوراخ پانی کے بخارات کو فوراً محسوس کرتے ہیں، ہوا کی نمی کا اسے جانتے ہیں، نمی بڑھنے پر پانی کو محفوظ کرنے لگتے ہیں، خشک ماحول میں خود کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ وہی عمل ہے جسے سائنسدان قدرتی ہائیگرومیٹر کہتے ہیں۔ جب سٹرومیٹا زیادہ کھل رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بارش یقینی ہے یا آنے والی ہے۔ درخت کی شاخیں ہوا کے دباؤ کو محسوس کرتی ہیں۔ لو پریشر بارش سے پہلے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ درختوں کی شاخیں اس تبدیلی پر حیرت طریقے سے رد عمل دیتی ہیں۔ شاخیں ہلکی سی جھولنے لگتی ہیں۔ کم دباؤ شاخوں کو بیرونی ہوا کے مقابلے میں زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔ پتے لٹکنے لگتے ہیں، خصوصاً نیم اور لیچی کے۔
یہ بارش کا بہت مضبوط اشارہ ہوتا ہے۔ کچھ درخت شبو چھوڑنے لگتے ہیں، مثلاً نیلاگری اور پیپل وغیرہ۔ ایئر پریشر قدرتی رد عمل ہے۔ ہوا کی سمت رفتار کا احساس کرتے ہیں۔ درختوں کی حرکت سے پیشگوئی، درختوں کے پتے، شاخیں ہوا کی رفتار میں اتنی باریک تبدیلی محسوس کرتی ہیں جو انسانی حواس کی حد سے باہر ہیں۔ مثلاً اگر ہوا اچانک رک جائے، بارش قریب، اگر ہوا یکدم نم ہو جائے، موسلادھار بارش، اگر تیز مگر گرم ہوا چلے، آندھی پلس بارش کا خیمہ ہوگی۔ اسی لیے پرانے کسان درختوں کی حرکت دیکھ کر موسم کا پتہ بتا دیتے تھے۔ سیب موومنٹ کی بات کریں، جس کو رتو کی تبدیلی بھی کہتے ہیں، اندرونی سگنل ہوتے ہیں۔ درختوں کے اندر ایک مائع چلتا ہے جو بارش سے پہلے اوپر کی طرف تیزی سے جانے لگتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ درخت زیادہ پانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ بعض درختوں سے بارش سے پہلے زیادہ رس بہنے لگتا ہے۔ یہ درخت کے دباؤ میں کمی کا اشارہ ہوتا ہے جو ماحول میں نمی بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ ہلکی نمی شاخوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، مثلاً یوکلپٹس، آم، شہتوت کے چنار میں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ درخت اندرونی طور پر بارش کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ پتوں کی پشت کا رخ بدل جاتا ہے۔ کچھ درختوں کے پتے موسم کی تبدیلی سے پہلے اپنی پشت اوپر کر لیتے ہیں۔ جب درخت کے پتے اونڈے ہو جائیں، یعنی پتے کی نرم سطح اوپر کو، اس بات کا مطلب ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ یہ درختوں کی حفاظتی تدبیر ہے تاکہ بارش کے قطرات پتوں کی نرم سطح کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پتوں کا لپٹنا، ببول، پیپل، کچھ دیگر درختوں کے پتے بارش سے پہلے لپٹ جاتے ہیں یا سکیڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ درختوں کا اپنے آپ کو تیز ہواؤں اور بارش سے بچنے کا طریقہ ہے۔ پھولوں کی بندش ہو جاتی ہے۔ کئی پودے اپنے پھولوں کو بارش سے پہلے بند کر لیتے ہیں، خاص طور پر صبح کے وقت جب پھول کھلے نہ ہوں بلکہ بند ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ دن میں بارش ہو سکتی ہے۔ درختوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کسانوں کا ماننا ہے کہ بارش سے پہلے درختوں کے پتے زیادہ سرسراتے ہیں۔ در حقیقت ہوا میں نمی بڑھنے سے پتوں کی ساخت میں معمولی تبدیلی آتی ہے جو آواز میں فرق پیدا کرتی ہے۔ پھل اور بیج کے اثار کی بات کریں، کچھ درخت بارش کے موسم میں پہلے اپنے بیج زیادہ تعداد میں گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فطرت کا ایک طریقہ ہے تاکہ بارش کے بعد یہ بیج اگ سکے۔ سائنسی معیار کی اگر بات کریں، سائنسی طور پر درخت اپنے ارد گرد کے ماحول کے انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ ہوا میں نمی، لجا رد، ہوا کا دباؤ، روشنی میں تبدیلی درخت کے رویے پر فوری اثر ڈالتی ہے۔ درختوں کے پتوں میں موجود سٹومیٹا ہوا میں نمی کے مطابق کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ بارش سے پہلے ہوا میں نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے پتوں کی ساخت پر اثر پڑتا ہے۔ بعض درختوں کے پتے ہائیگروسکوپک خصوصیات رکھتے ہیں جو نمی جذب کرتے ہیں اور اپنی شکل بدلتے ہیں۔ مقامی اقسام کے درخت بارش کی نشاندہی، پاکستان کے کچھ درخت موسم کی تبدیلی کے ساتھ اشارے دیتے ہیں۔ ببول کا درخت، اس کے پتے بارش سے 24 گھنٹے پہلے لپٹ جاتے ہیں۔ املی کا درخت، اس کی پتیاں بارش کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پیپل کا درخت، قدیم وقتوں میں پیپل کے پتوں سے موسم کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ نیم کا درخت، نیم کے پتے ہوا میں نمی بڑھنے پر خاص طرح کی خوشبو خارج کرتے ہیں۔ جدید دور میں اس علم کی اہمیت آج جدید موسمیاتی اظہار کے باوجود روایتی علم اپنی اہمیت ہونا نہیں ہے۔ دیہی علاقوں میں کسان آج بھی درختوں اور پودوں کے مشاہدے سے فصلیں ہوتی ہیں اور کاٹتے ہیں۔ یہ علم ماحولیاتی نظام کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ درخت قدرت کے حقیقی عالم ہیں جو بغیر بولے ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ ان اشاروں کو سمجھنا در حقیقت فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ جدید سائنس اور قدیم معاشرات کی سائنسی بنیادوں کو دریافت کر رہی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی دانش مندی وقت سے آگے ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کے درختوں اور پودوں پر غور کریں، ان کی زبان سیکھیں اور قدرت کے انمول تحفوں کی حفاظت کریں جو نہ صرف ہماری زمین کو سرسبز رکھتے ہیں بلکہ موسموں کے رازدار بھی ہیں۔ پرانے دفتروں کی پیشگوئی زیادہ درست کیوں ہے؟ عمر سیدھا درخت زیادہ جڑیں رکھتے ہیں، زمین کے اندر گہرے پانی کے بہاؤ کو محسوس کرتے ہیں، ہوا کے دباؤ میں تبدیلی فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ بچوں زیادہ سٹومیٹا، اس لیے 50 یا 100 سال پرانے درخت بارش میں تقریباً 90% تک درست پیشگوئی کرتے ہیں۔
درخت بارش کو کیسے پہچانتے ہیں؟ درختوں کا رد عمل قدرتی اشارہ، پتے پھیل جاتے ہیں، نمی میں اضافہ ہوتا ہے، شاخیں ڈھونڈنے لگتی ہیں، ہوا کا کم دباؤ میں پتے تھرتھراتے ہیں، جڑیں پانی زیادہ کھینچتی ہیں، مٹی میں نمی، پتے سکڑنے لگتے ہیں، گرم ہوا کا جھونکا، باریک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنا۔ درخت دنیا کے سب سے پرانے موسمی ماہر ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے ہزاروں سال پہلے قدرت نے درختوں کو نمی پیما، دباؤ پیما، ہوا پیما، بارش پیما جیسے سینسر دیے تھے۔ پروڈکشن درخت نہ صرف بارش کی بلکہ اس کے مطابق اپنے زندگی کے نظاموں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم درختوں کو پڑھنا سیکھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ماحول میں ہمیں ہمیشہ خبردار کرتا رہتا ہے، بس زبان سمجھنے کی دیر ہے۔ درخت قدرت کی وسیع کتاب میں صفات ایسے ہیں جو لفظوں سے نہیں بلکہ خاموش اشاروں سے لکھے گئے ہیں۔ درخت انہی صفات کے محافظ ہیں۔ خاموش باوقار، انسان کی سمجھ سے کہیں آگے۔ جب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر موسم کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، درخت اس سے بہت پہلے آنے والی بارش کو محسوس کر چکے ہوتے ہیں، پتوں میں چلتی ہلکی کی سرسراہٹ سے۔ درخت نہ صرف زمین کی زینت ہیں بلکہ قدرت کے ایسے دانشمند ہیں جو اپنے اندر موسمی ریاض سموئے ہوئے ہیں۔ قدیم زمانے سے انسان درختوں اور پودوں کے ذریعے موسم کی پیشگوئی کرتا رہا ہے۔ یہ علم صدیوں کے مشاہدوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں منتقل کیا ہے۔ درخت ہمیں بارش کے آنے کی خبر ضرور دیتے ہیں، مگر شاید اس سے بڑا سبب یہ دیتے ہیں کہ خاموش رہ کر بھی کتنا کچھ کہا جا سکتا ہے۔ فطرت میں موجود ہر درخت ایک استاد ہے جو سکھاتا ہے کہ موسم بدلنے سے پہلے فضا بدلتی ہے، فضا بدلنے سے پہلے خاموشیاں بدلتی ہیں، اور ان خاموشیوں میں چھپی نشانیاں وہی پہچان سکتا ہے جو دل نگاہ دونوں سے سیکھ دیکھے۔ آج کا انسان موسمی نقشے، موبائل ایپ، سیٹلائٹ ڈیٹا پر انسان کرتا ہے، مگر درخت آج بھی اپنی پرانی مستحکم حس کے ذریعے زمین کی دھڑکن سن رہے ہوتے ہیں۔ جب ہوا رکتی ہے، پتے پھیلتے ہیں، چھال نم ہوتی ہے یا درخت ہلکی سی خوشبو چھوڑتے ہیں، تو یہ وہی زبان ہے جو زمین برسوں سے بول رہی ہے۔ اگر انسان زبان کو پھر سے سمجھنے لگے تو نہ صرف بارش بلکہ پوری کائنات کی حرکت اس پر آشکار ہو جائے۔ فطرت کے ایک خاموشی موسمی ماہر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ ہر درخت اپنے مقام پر ایک زندہ سائنس ہے، ایک چلتی پھرتی کتاب جو ہمیں صرف اس وقت پڑھنے دیتی ہے کہ ہم اسے احترام سے دیکھیں۔ بس یہ شجر نبات کا عالم سربستہ دراصل ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا وہ کھلاڑی ہے جو ہوا کی ہر لہر کو اپنے ڈوریوں میں پروتا ہے۔ بارش کا پہلا پیغام ہر بادل نہیں بلکہ ہر سبز میرے کارواں ہے جو اپنے خاموش زبان میں رطوبت کے اثار پڑھ لیتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم جدید آلات پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ پرانے قدرتی اشارے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم کا اولین منبع ہمارے ارد گرد بسنے والی یہ زندہ سانس لیتی ہوئی دنیا ہے۔ ان کی زبان سمجھ کر نہ صرف ہم بارش کی باریک ترین آہٹ سن سکتے ہیں بلکہ اپنے وجود کو اس کائنات سے جوڑنے کا وہ گمشدہ رشتہ بھی پا سکتے ہیں جو ہم سے کہیں بہت دور چلا گیا ہے۔ ہر پتے میں چھپی موسمی داستان فطرت کا وہ لازوال شعری مجموعہ ہے جس کا ہر بند بارش کی رحمت کا منتظر ہے۔